अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग मेंबर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। यहाँ हमारा हो रहा है नाश्ता और आज हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। यहाँ पराठा और साथ में दाल और अंडे बनाए थे और साथ चाय थी। तो यहाँ हम सारे मिलके भी करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद अपने सारे घर के काम निपटाएंगे और काम निपटाने के बाद आज हम कहीं बच्चों को लेके जाने वाले हैं घुमाने फिराने। देखिएगा आप आगे चल के, बल्कि आप गैस कीजिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये आप वीडियो गौर से देखिएगा, हो सकता है आप लोग जो हैं वो गैस कर लें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गैस करने के बाद आपने कमेंट में बताना है मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं और कल इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे। तो आज की वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो यहाँ तकरीबन ज़्यादातर काम हो गए, कमरों को कुछ थोड़ा बहुत सेट वेट भी कर लिया बच्चों ने। बच्चों को मैंने ये ड्यूटी दी है कि आप सारे कमरे सेट करें, सफाइयाँ करें और मैं किचन की सफाई करती हूँ, साथ में खाना शाना भी बना लेती हूँ। और कहीं पिकनिक में जा रहे हैं तो मैंने कहा चलें खाना साथ बना के ले जाते हैं और वहीं पे जाके एंजॉय करेंगे। तो यहाँ मज़ेदार सी बिरयानी बन रही थी। बिरयानी बनाने के बाद फिर हम लोग तैयार होकर निकल पड़े। तो इस वक्त हमारी पूरी फैमिली जो है जा रही है कहीं पिकनिक पे। तो आप देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम घर से निकल पड़े हैं तैयार श्यार हो के। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इनको कहीं भी ले जाते थे, पार्क वगैरह या कहीं जू या कहीं भी लेके जाते थे, तो वापस आके इन्होंने रोना ही होता था कि मुझे फलां जगह नहीं लेके गया, मुझे फलां चीज नहीं लेके दी। तो कुछ ना कुछ बच्चे बहाना ढूंढ लेते थे। तो फिर जो है बहुत गुस्सा आता था कि बच्चों को इतना घुमा के भी लाएं और वापस आके बच्चों ने फिर भी रोना होता है, क्योंकि उस वक्त छोटे थे, इनको कोई समझ नहीं होती थी। अब माशाल्लाह ये बड़ी हुई हैं तो अब ये एंजॉय करती हैं, जहाँ भी जाती हैं खुशी खुशी जाती हैं और खुशी खुशी वापस आती हैं। तो इस वक्त अभी सारे हम लोग जा रहे हैं और बच्चे बड़े खुश थे कि आज हम कहीं आउटिंग पे निकले हैं। तो इनकी कजन्स भी साथ थी तो और ज्यादा इनको एक्साइटमेंट थी। और यही होता है कि बच्चे अगर कहीं जा रहे हो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर जिंदगी के झमेले ही इतने हो जाते हैं कि हर चीज को उस तरह मतलब फील नहीं करता जैसे बचपन में फील करता है। बचपन में छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं और इंसान जो है उन्हें भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहा होता है। जब बड़े होते हैं कहीं जाते भी हैं तो ये फिक्र होती है कि वापस आके ये भी काम करना है वो भी करना है और दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही होती हैं। तो बचपन जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और इस वक्त हम लोग यहाँ से गुजरे, यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है यादगार बुनियानी मरसूस के नाम से। तो ये अभी तैयार हो रही है, अभी इसका जो है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बाकी इस बिल्डिंग में पूरा बनना है अभी। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगी तो कभी मैं इस साइड पे आई तो इसकी वीडियो दोबारा शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद के रोड पे रवां दवा हैं और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती। और इसके रोड भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं तो बहुत ही आप इंजॉय करते हैं अपने सफर को। तो ये वाली बात मैं शायद 20वें दफा कह चुकी हूँ, लेकिन जब भी रोड पे आती हूँ तो मेरे जहन में ये बात आती है कि यहाँ के रोड्स जो हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत साफ सुथरे हैं। अब तो खैर पूरा पंजाब ही साफ सुथरा हो गया है। तो पंजाब को साफ सुथरा रखने के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं वो वाकई देखने को मिलते हैं। हर जगह सफाई सुथराई नजर आती है। कहीं भी अब आपको कचरा या कूड़ा करकट के ढेर नजर नहीं आएंगे। हर जगह आपको साफ सुथरी गलियां नजर आएंगी, साफ सुथरे रोड नजर आएंगे। तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है जो इन्होंने किया। तो हमें खुद भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कूड़ा उठा के घर से बाहर फेंक दिए, तो ये इंतहाई गलत बात है। अपनी गली को अपने घर को साफ सुथरा रखें और कोशिश किया करें कि कहीं भी आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ भी जो चीज़ आप खाते पीते हैं तो उसके रैपर या इस तरह के जो चीज़ें होती हैं बच्ची कुच्ची उसको ऐसे ही फेंक न दें, बल्कि उसको एहतियात से आप घर लेके आएं और उसको किसी भी डस्टबिन वगैरह में डालें प्रॉपर। ऐसे कहीं भी जान बचा के न आए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही हमारे घर की तरह है। तो इसकी सफाई सुथराई का ख्याल भी हमें खुद ही को रखना है। तो ये आप रोड्स के साथ साथ खूबसूरती देख रहे हैं इस्लामाबाद में। और सारा ही सफर इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हर जगह आपको ग्रीनरी, पहाड़ और रोड्स के साथ लगे खूबसूरत पौधे और फूल और ये सारा कुछ नजर आएगा। और ये ब्रिज भी बड़ा प्यारा लगा। तो इस्लामाबाद में आपको खूबसूरती जो है वो जगह जगह पे देखने को मिलेगी।
اور اکثر جب میں سفر پہ جاتی ہوں تو مجھے اپنے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے، تو اس کی ایک سین مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی اور ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی، تو ان کو نظر آتا تھا خواب میں کہ میں ٹرین پہ سوار ہوں اور بس میری منزل آنے والی ہے، پھر میں بس اتر جاؤں گی۔ تو یہ چیز مجھے بڑی جو ہے ذہن میں رہ گئی۔ اب تو خیر ڈرامے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح کے رہے نہیں ہے کہ ان میں کوئی سبق وغیرہ ہو یا بچوں کو دکھائے جائیں۔ تو پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو بہت ہی مزے کے ڈرامے ہوتے تھے اور ان کا کوئی نہ کوئی مورل سٹوری ہوتی تھی جس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ تو واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، زندگی کا سفر بھی ایسے ہی ہم لوگ بڑے مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت ہی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے، باقی ہمیں ساری دنیاوی چیزوں کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ٹینشن بھی ہوتی ہے اور ہم لوگ کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں۔ کسی کو پیسہ چاہیے تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو اچھے مارکس چاہیے، مطلب ہر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی کو اچھا گھر چاہیے اور کسی کو اولاد کی کمی ہے تو اس کو اولاد چاہیے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی فکروں میں لگا ہوا ہے، ہر انسان ایک ریس میں لگا ہوا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری حقیقی منزل جو ہے وہ کون سی ہے۔ ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں بالکل بھول بیٹھتے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آگے جا کے جب ہم اللہ کے یہاں پیش ہوں گے تو تب کیا ہم اس قابل ہیں کہ جو ہم سے قبر میں سوال کیے جائیں گے ان کے جواب دے سکیں گے یا نہیں، یا اس وقت کی زندگی کو ہم نے کبھی نہیں سوچا، بس ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم سے غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر خواتین کی بات کر لیں تو اکثر اکٹھی بیٹھ کے تو گوسپ کر رہی ہوتی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کر کے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا رزلٹس ہوں گے، کیا ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ اتنی ہم لمبی سوچ، بڑی سوچ رکھتے ہی نہیں ہیں، بس جو دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی یہ گاڑی کہاں رک جائے اور کہاں ہماری اصل جو منزل ہے وہ آ جائے۔ اس وقت پھر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا کہ ہم پلٹ کے جائیں اور اپنی لائف کو بہتر کریں، جو بھی ہمارے اندر خامیاں ان کو دور کریں یا اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ تو ابھی ہمارے پاس جب وقت ہے تو اپنے اس وقت کو اچھے سے گزاریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے اور ہم دوسروں کو ہی سلجھانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے اندر کتنی ہماری سوچ میں اور کتنی ہماری زندگی میں خرابیاں آ چکی ہیں وہ ہم لوگ ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ پتہ نہیں کیوں ہم دوسروں کو ہی سدھارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سدھاریے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے پھر دوسروں کی فکر کریں۔ اور یہ جو لائف ہے اس میں ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو ہمیشہ ایسے کام کریں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں ہو اور آپ کو آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہو۔ تو ہمیشہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے کریں تاکہ اس کے بینیفٹس آپ کو آخرت میں ملیں۔ اور باقی یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو لگے گا کہ شاید اتنی ہمیں لائف گزاری ہے جتنی کہ پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے، بس ہم تو اتنا ہی ٹائم دنیا میں گزار کے آئے ہیں اور اب ہماری جتنی بھی لائف گزر چکی ہے ہمیں کبھی فیل ہوا کہ ہم نے اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ دنیا میں گزار لیا ہے؟ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت ہی ابھی تو تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا ہے اور ارد گرد ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہم نے کہاں مرنا ہے، ابھی تو بس یہ لوگ ہی مر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں موت آنی۔ اور بعض اوقات ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز غلط کر رہے ہیں یا ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ پھر سوچ کے تو کرتے رہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی نہیں، ابھی تو بہت لائف پڑی ہے اور معافی تلافی کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ تو وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور اچانک سے موت سر پہ آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا کسی سے معافی مانگنے کا یا اللہ پاک سے معافی مانگنے کا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی لائف کو سنواریے، سدھاریے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں زندگی گزاریے اور اچھے اور نیک کام کیجیے
تاکہ آپ کی یہ لائف بھی پرسکون ہو اور اگلا جہان بھی آپ کا اچھا ہو، اور جو دنیا میں بھی غلط کام کرتے ہیں ان کو بعض اوقات دنیا میں ہی اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں سدھرتے بلکہ اپنی روش پہ اسی طرح قائم دائم رہتے ہیں۔ خاص طور پہ انسانوں کے حوالے سے حقوق ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، چاہے آپ کے نیبرز ہیں، بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، یا آپ کے ان لاز ہیں، کوئی بھی اس طرح کے رشتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اپنا دل بڑا کیجیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہمت اپنے اندر لائیے، اور دوسروں کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھنے کی بجائے اب ان کو معاف کیجیے اور آگے گزر جائیے، اس سے آپ کا دل بھی ہلکا رہے گا اور آپ پرسکون بھی رہیں گے اور اللہ پاک کا قرب بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو ہمیشہ جو ہے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو اس کے معاملے کو بہتر تو ہے آپ وہیں ختم کر دیں، اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ کا اتنا بڑا دل نہیں ہے تو اس کے معاملات کو اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، اللہ ہی بہتر کا ساز ہے اور ہر طرح کی تکلیف کو دور فرمانے والا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیا کریں۔ اللہ پاک کو بھی معاف کرنے والے لوگ جو ہیں پسند ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو ہم اپنی غلطیوں کی معافی کی امید کیسے رکھیں گے، دوسروں سے یا اللہ پاک سے؟ تو ہمیشہ جو ہے اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے، بلکہ اکثر ہی آپ اپنے خون جلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ خود کوئی تکلیف میں رکھتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ کا دماغ بھی جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی نفرت کی وجہ سے آپ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، تو اس تکلیف سے نکلنے کا واحد یہی طریقہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیجیے یا دوسروں کے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے اور اپنا دل صاف کر لیں۔ اور یہ جو ہے ہم اپنی منزل پہ سب پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہم کہاں ہیں یہ آپ بتائیے گا کامنٹ میں جا کے۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سارے میں ڈیٹیل دوں گی کہ ہم کہاں گئے تھے اور ہم نے یہاں کیا کچھ کیا، کیا کھایا اور کیسے انجوائے کیا بچوں نے۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا، اور جو جو باتیں آج میں نے آپ لوگوں سے کی ان پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت طاقت بھی اللہ پاک عطا کرے، اور ہمیں کبھی بھی اتنی ہمت اللہ پاک نہ دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کریں یا دوسروں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمیشہ اچھی لائف گزاریے، اچھا سوچیے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں ہمیشہ ہی اچھا ہی ہوگا، اور آپ کی لائف بھی اس خوبصورت سین کی طرح ہمیشہ خوبصورت رہے گی، اور ہمیشہ صبر اور شکر سے لائف گزاریے تو آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے، آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تو کل کا ولاگ ہونے والا ہے بہت مزے کا، تو آپ نے میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب، تاکہ کل ایک بہترین اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو آپ تک وہ ویڈیو ضرور پہنچے۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔